والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمت اللہ علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
معزز و محترم علماء کرام، برادران دین و ملت، ہر مہینے اس جامع مسجد میں قرآن مجید اور حدیث شریف کے انوار و تجلیات سے اپنے قلب کو روشن کرنے کے لیے ہم اس جمع ہوتے ہیں اور درس قرآن و حدیث کے اس مبارک اجتماع میں حاضر ہو کر ہم اپنے دین کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ دین کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور حدیث شریف کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے عزیز نوجوانوں میں قابل قدر جذبہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر درس میں ایک جذبہ لے کر، ایک تڑپ اور امنگ لے کر حاضرین آتے ہیں کہ آج کے درس قرآن میں ہم نے قرآن مجید اور حدیث شریف کے بنیادی مسائل اور باتیں موقع کی مناسبت سے سیکھنی ہیں۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے کافی دین کی باتیں سیکھیں اور مجھے بہت سے نوجوانوں نے بتایا کہ یہ باتیں ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہیں اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے، معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں قلبی سکون بھی ملا ہے کہ ہمارا دین کس قدر ہمیں پیاری تعلیم دیتا ہے۔ آج کے درس قرآن کے لیے میں ابتدا میں عرض کر دوں، جیسا کہ عزیز القدر مولانا صاحبزادہ محمد محتشم رضا قادری نوری آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ اتفاق ہے کہ آج کا درس ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جو خاص دن ہے سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا۔ سانگلہ ہل کی سرزمین پر صرف اس مسجد کو آج شرف حاصل ہے کہ جہاں باقاعدہ طور پر یوم سیدنا صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔ یہ اعزاز اور شرف اس مسجد کے حصے میں آیا کہ آپ کے وصال کے دن پر حضور کے عاشق و دیوانے جمع ہو کر اپنے پیارے نبی کریم کے یار غار کا ذکر کر رہے ہیں۔ 22 جمادی الاخری، اسے جمادی الثانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور صحیح تلفظ اس کا ہے جمادی الاخری، عام زبان میں اسے جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ آج اس کی 22 تاریخ ہے اور آج کے دن ہی نبی کریم علیہ السلام کے جانشین حضور کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی تھی۔ اس نسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے، 26ویں پارے میں سورہ الحجرات اس کی 3ری آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حضور کی جماعت ہے، جو دن رات حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کی معیت میں رہتے تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ حضور سے دین سیکھا تھا، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو حضور کے ارد گرد تھے،
ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 1.25 کے قریب ہے، 1,25,000 کے قریب حضور کے صحابہ کی تعداد ہے۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ہیں، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ 4 خلفائے اربع انہیں خلفائے اربع کہتے ہیں، 4 خلفاء، لیکن خلفائے راشدین کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد 5 خلفاء ہے۔ اس کی ایک لاجک ہے، وہ میں حدیث شریف سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ عام لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ 4 خلفائے راشدین 4 ہیں، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ خلفائے راشدین کی تعداد ہمارے مسلک کے اہل سنت و جماعت کے مطابق 5 ہے، اور اس کی بیک پہ پس منظر میں ایک لاجک ہے۔ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت 6 مہینوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے 6 مہینے کا دور خلافت اگر نکال دیا جائے تو 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ کا دور خلافت جو 6 مہینوں پر مشتمل ہے، اسے اگر شامل کیا جائے تو پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، جن کی ترتیب میں نے عرض کر دی۔ اب اگلی بات سمجھیے، اور اسی پر درس قرآن و حدیث جو آج کا درس ہے اس کی بنیاد ہے کہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد 10 مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ ان میں سے 4 تو یہی خلفاء ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں سے۔ ان کے علاوہ 6 اور صحابہ کرام ہیں جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی خبر و اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد پھر بیعت رضوان والے صحابہ ہیں، حدیبیہ کے مقام پر جن 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، اور ان سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ بدری صحابہ کا درجہ ہے کہ اصحاب بدر 313 ہیں، جو حق و باطل کے پہلے بارکے کے اندر بدر میں حضور کی معیت میں اسلام کی سربلندی کے لیے آئے تھے۔ 313 اصحاب بدر، پھر ان کی فضیلت ہے۔ یہ ترتیب فضیلت جو ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد 2 درجے اور ہیں۔ ایک وہ لوگ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بات نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں، ان کی خدمات بھی زیادہ ہیں۔ مار کھائی تو ان لوگوں نے کھائی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مصیبتیں جھیلی تو ان لوگوں نے جھیلی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا۔
جائیدادیں چھوڑی، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، مال خرچ کیا، جان قربان کی۔ ان کی قربانیاں چونکہ زیادہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اسی لیے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے صحابہ کرام کا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وہ صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، بعد میں ایمان لائیں، اسی قرآن میں بے نیاز رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کسی کے دل میں غلط فہمی نہ رہے، اس لیے تمام غلط فہمیوں کا، شکوک و شبہات کا قرآن نے ازالہ کر دیا اور فرمایا کہ اولئک اعظم درجہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان کے متعلق کوئی شک ذہن میں نہ آئے۔ فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں بعد میں لائیں، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، سب سے حسنہ کا وعدہ کیا۔ اصحابۃ کلہم عدول، حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ منحرف ہو گئے تھے، تبدیلی آ گئی تھی، یا وہ اوپر سے ساتھ تھے اندر سے ساتھ نہیں تھے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی کہتے اس کو ہیں جو حالت ایمان میں حضور کی زیارت کرے اور مرتے دم تک اسی حالت پر قائم رہے۔ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ، یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھے اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کر دنیا سے چلا جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کا مقام کیا ہے؟ جو لوگ صحابہ ہیں جن کو قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون سب سے آگے آگے، السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے۔ اب معنی یہ ہو گیا آیت کا سب سے آگے آگے، سب سے پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان میں، خیر میں ان کی پیروی کی، اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے عرش والا رب راضی ہے اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہے۔ قرآن صحابہ کرام کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سب سے، سارے بولے اللہ ان سب سے۔ آج کوئی راضی نہیں ہوتا تو جہنم میں جائے، عرش والا رب کہتا ہے میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے، اب اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہاں پھر دو طبقات کا ذکر آ گیا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار۔ مہاجر وہ جو مکہ چھوڑ کر، جائیدادیں چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، ہر شے ترک کر کے جہاد، وہ ہجرت کر کے تھے مدینہ پاک کی طرف، یہ مہاجرین ہیں۔ انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، جنہوں نے منع میں آ کر حضور کے دست اقدس پر بیعت کی تھی،
اور پھر وہ انصار مدینہ وہ تھے جنہوں نے مہاجرین کو سیٹل کیا، اور ان کی سیٹلمنٹ کے لیے صحابہ کرام انصار جو تھے اتنی قربانیاں دی کہ جس صحابی کے 2 کاروبار تھے، ایک کاروبار انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا تھا۔ کون کرتا ہے اس طرح کہ 2 کاروبار ہوں اور ایک اپنے بھائی کو دے دے، اور بھائی بھی وہ دینی بھائی کو کہے تیرا کوئی کاروبار نہیں، میرے 2 کاروبار ہیں، ایک تو سنبھال لے۔ یہ اللہ کو لوگ بڑے پیارے ہیں، مہاجرین و انصار۔ انہوں نے جائیدادیں چھوڑی، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑے۔ مہاجرین انصار کی قربانی دیکھی، 2-3 کاروبار کسی صحابی کے ہیں نا، ایک کاروبار انصار نے رکھ لیا، باقی اپنے 2 بھائیوں کو 2 کاروبار دے دیے۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ مہاجر بھائی جو دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہجرت کے لیے، تو جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کا گھر بسایا تھا۔ رب کو یہ لوگ اتنے پیارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، وہ مہاجروں وہ انصاروں، قربانیاں ان کی بھی اور قربانیاں انصار کی بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی بھی قربانیاں ہیں، ان کی بھی قربانیاں ہیں، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ ایک تو یہ آیت کریمہ، اور دوسری آیت ذرا سنیے، بھئی ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام کم و بیش، کتنے؟ سارے بولیں کتنے؟ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں۔ 1400 صحابہ نے جب بیعت کی تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ پہلی آیت بھی آپ نے سنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس آیت میں انداز ذرا دیکھیے، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ محبوب درخت کے نیچے جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، جوانوں سے ذرا غور کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اوپر سے بیعت کی تھی، اوپر سے کلمہ پڑا تھا، اوپر سے کلمہ پڑا، اوپر سے بیعت کی، اندر سے حضور کے ساتھ مخلص نہیں تھے معاذ اللہ، جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میری طرف توجہ کرنا خدا کے لیے، قرآن پیش کرنے لگا ہوں، پوری آیت سن لیجیے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب اگلے لفظ یہاں میں نہیں پڑھوں گا، قاری صاحب سے یا حافظ صاحب سے پڑھواؤں گا تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے حافظ صاحب؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صرف اتنے لفظ۔ پہلا حصہ میں پڑھتا ہوں، اگلا کوئی حافظ صاحب پڑھ دیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ماشاءاللہ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ سنا آپ نے کیا پڑھا ہے حافظ صاحب نے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ یہ کہتے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر سے نہیں پڑھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ بھی میں نے جان لیا۔ ان کی صفائی قرآن دے رہا ہے، صحابہ کی صفائی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے وقوفو نادانو، اوپر سے نہیں اندر سے کلمہ پڑھا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم فرماتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ میں نے جانا ہے، میں تو ان سے راضی ہو گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔
جو کچھ دلوں میں ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی میں نے جان لیا۔ ایک آیت اور ہو جائے، سانگلے والوں کی اگر طبیعت چاہے تو میں ایک آیت اور سنا دوں آپ کو، تاکہ یہ عقیدہ قرآن والا عقیدہ، حدیث والا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔ لو ایک اور آیت آئی، سنیے ذرا آیت۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا گواہیاں رب دے رہا ہے، سنیے قرآن۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ غور کرنا میرے نوجوان، میرے عزیز بیٹے، ذرا غور کر۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا، جن کا اللہ نے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ایسے ہی صحابہ ساتھ نہیں مل گئے، اللہ کریم نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کو پرکھا ہے، ان کو جانچا ہے۔ قرآن ہے، صحابہ کو کیا سمجھائے تم نے؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب کسی کی پرموشن ہوتی ہے، کسی منصب پہ کو فائز کیا جاتا ہے، اس کو پیپر ڈالا جاتا ہے، امتحان ڈالا جاتا ہے۔ لوگ دعا کراتے ہیں قاری گلفام صاحب سے، دعا کرو میرے بیٹے کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے بعد پھر انٹرویو ہے، پھر اس کے بعد جاب ملے گی۔ وہ پرچہ آتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پرچے حل کرتا ہے، جو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو پھر اس عہدے پہ فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کو کیا سمجھا ہے؟ بغیر ٹھوک بجا کے اللہ نے انہیں پرکھا ہے، ٹھوک بجا کے اللہ نے انہیں پرکھا ہے۔ اس لیے بے نیاز رب فرماتا ہے صحابہ کو سمجھو۔ صحابہ کون ہیں؟ جو مصطفیٰ کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا میں نے بھی انہیں پیپر ڈالا تھا، آزمائشوں میں ڈالا تھا، ان کا امتحان لیا تھا، یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب رزلٹ آتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں جناب یہ اے گریڈ میں پاس ہوا ہے، یہ اس کو بی گریڈ ملا، یہ سی گریڈ ملا ہے۔ جن صحابہ نے امتحان پاس کیا نا، امتحان رب نے لیا۔ کس چیز کا امتحان لیا؟ یہ کہتے ہیں اندر سے نہیں مانا، اوپر اوپر سے مانا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو قلوبہم قلوبہم قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کو جان لیا ہے۔ کس کے لیے؟ للتقوی۔ میں نے ان کے دل میں تقوی پایا ہے۔ یہ صحابہ اندر سے بھی کھرے ہیں، باہر سے بھی کھرے ہیں۔ صحابہ اندر سے بھی کھرے اور باہر سے بھی۔ لو سنو اس آیت کا اگلا حصہ، ایمان تازہ ہو جائے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے قرآن سن کر۔ قرآن سوچ کے پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، بڑا لطف آتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ لطف نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو آزمایا ہے، ٹھوک بجا کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کے دل کو پرکھا ہے۔ قلوبہم للتقوی۔ جب صحابہ کھرے نکلے نا، اللہ کریم نے فرمایا او دنیا والوں سنو، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ لہم مغفرۃ، یہ کہتے ہیں اوپر اوپر سے مانا، اندر سے نہیں مانا۔ تو قرآن کہتا ہے دل کا بھی امتحان لیا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے دل کو۔ اللہ کے نے فرمایا میں ان پہ ایسے راضی ہوا ہوں، ان کے لیے میں مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عظیم، مغفرت بھی ہے، اور میں نے محبوب کے یاروں کے لیے، صحابہ کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ صحابہ کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ حضرات محترم 3 آیات قرآن مجید کی، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے عرض کی۔ یہ ہیں حضور کے صحابہ۔
صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی کتنی آیتیں ہوئی؟ کتنی آیتوں کا درس ہوا؟ 3 آیت۔ میرا دل چاہتا ہے ایک اور ہو جائے، ایک اور آیت ہو جائے، سنیے ذرا اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑے۔ اللہ کریم نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ سنیے ذرا، آخری رکوع 26ویں پارے کا، سورہ فتح کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پارہ 26واں ہے، سورہ فتح اس کا آخری رکوع ہے۔ آیت کریمہ آپ نے سن کر اپنے کلیجے میں ٹھنڈک ڈالی ہو، اب اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیے۔ یہ حضور کے صحابہ کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ اللہ کریم فرمایا محمد رسول اللہ، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں۔ یہ میرے محبوب سچے اللہ کے سچے رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ، گونج پڑنی چاہیے درود شریف کی، صلی اللہ، جب سرکار کا نام آئے تو درود شریف کی گونج ہونی چاہیے، صلی اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، غور فرمائیے، اور وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، والذین معہ، فجر میں دیکھو تو ساتھ، ظہر میں دیکھو تو ساتھ، عصر میں دیکھو تو ساتھ، مغرب میں دیکھو تو ساتھ، عشاء میں دیکھو تو ساتھ، خلوت میں دیکھو تو ساتھ، جلوت میں دیکھو تو ساتھ۔ یہ تو محبوب کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں صحابہ کرام۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ بے نیاز رب اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی شان کو بے ناز رب بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا دنیا والوں، میرے محبوب کے صحابہ کی پہلی خوبی یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے جب کفر سے مقابلہ ہوتا ہے تو بڑے طاقتور اور بڑے بہادر ہیں کفار کے مقابلے میں۔ اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں بڑے طاقتور اور بڑے بہادر ہیں صحابہ۔ تیسرا وصف اور خوبی سنیے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں آپس میں۔ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی مزاج میں، ان کی طبیعت میں نرمی ہے، رحم دلی ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار کے جذبات ہیں، محبت کے جذبات ہیں، نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، رحم دل ہیں۔ 3 خوبیاں ہو گئی، اب چوتھی خوبی سنیے، تراہم رکعا سجدا۔ چاروں آیتوں میں حضور کے صحابہ کا اخلاص بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے اے محبوب انہیں آپ دیکھیں گے نا اپنے صحابہ کو، یہ کبھی آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔
तराहुम रुक्कान सुज्जदा। महबूब ये सहाबा कभी सजदे में नजर आएंगे, कभी रुकू में नजर आएंगे, यानी इबादत करते हुए नजर आएंगे। तराहुम रुक्कान सुज्जदा। चार खूबियां बयान फरमाकर बेनियाज रब ने 26वें पारे में सूरह फतह के आखिरी रुकू। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अब देखिए इलेक्शन के दिनों में हमने देखा है कि वोट के लिए लोग फिर मस्जिद में रुख करते हैं, और जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर वो मस्जिद में कभी नजर भी नहीं आए। इनकी सफाई अल्लाह दे रहा है सहाबा की। अल्लाह करीम सुनिए जरा, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। फरमाया महबूब ये जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं ना, जब इलेक्शन होता है तो लोग बड़े उम्मीदवार के आगे पीछे पैसे खाने के लिए, जी दफ्तर खोला है, जी फलां की है, जी माल खींचते हैं नहीं, और जब इलेक्शन खत्म होता है तो वही तितर बितर हो जाते हैं। सहाबा की इखलास की अल्लाह गवाही दे रहा है। अल्लाह करीम फरमाता है महबूब ये जो आपके इर्द गिर्द फिरते हैं ना सहाबा, और कुफर के मुकाबले में डट जाते हैं, बहादुर भी हैं, ताकतवर भी हैं, आपस में नरम दिल भी हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदे करते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह फरमाता है यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। हाय हाय, अल्लाह फरमाता है इनका और कोई मकसद ही नहीं है, और कोई लालच नहीं, इनको कोई जाती मुफाद नहीं, कोई जाती गर्ज नहीं। बेनियाज रब फरमा रहे, ऐ महबूब ये सहाबा जो दिन रात आपकी मईयत, सोहबत, कुर्ब, मैदान जिहाद में साथ इबादत गुजार हैं। अल्लाह फरमाता है मैं बेनियाज रब होके महबूब के सहाबा की गवाही देता हूं, इनकी जिंदगी का कोई जाती मुफाद नहीं है। इन्हें दो चीजों की तलब है, एक रब राजी हो जाए, एक रब का फजल मिल जाए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। कुरान है मेरे अजीज बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, कुरान है अल्लाह का। अल्लाह कुरान में फरमाता है ओ दुनिया वालों, मेरे महबूब के सहाबा इनका कोई मकसद नहीं, एक ही मकसद है मेरा रब राजी हो जाए और मुझे रब का फजल मिल जाए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह सफाई दे रहा है सहाबा से। अल्लाह अकबर, कितनी खूबियां हो गई। बोलो यार, क्यों डरते हो? डट के बोलो, हुजूर के सहाबा की बात है। चार खूबियां, इन पांचवी आ रही, सुनो जरा इसी आयत में, कुर्बान जाए। ये है सहाबा नबी के। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन नज़रि सुजूद। बड़े गौर से सुनना, बड़ा लुत्फ आएगा। अल्लाह फरमाता है ए महबूब इनके दिल में है नूरे ईमान, इनके दिल में है नूरे ईमान। महबूब ये कभी रुकू में, कभी सजदे में इबादत करते हैं। महबूब इनके चेहरे तो देखो जरा, इनके सहाबा के चेहरे तो देखो। सीमाहुम फी वुजूहिहिम। अरबी विच चेहरे नूं पता की आखदे ने? ए जेड़ा बंदे दा चेहरा है इनू अरबी विच आखदे ने वजहुन। वजहुन चेहरा, इदी जमा वुजूहुम। अल्लाह करीम कुरान भी फरमाते हैं सीमाहुम फी वुजूहिहिम। बेनियाज रब फरमाता है महबूब इनके चेहरे तो जरा देखो, इनके चेहरों पर इबादत का नूर भी नजर आता है, ईमान का नूर भी नजर आता है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन नज़रि सुजूद। कुर्बान जाएं, सहाबा वो हैं जिनके चेहरों पर नूर, ईमान का नूर है, और जिनके चेहरों पर इबादत का नूर है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन नज़रि सुजूद। अल्लाह फरमाता है महबूब इनके चेहरे देखो तो चेहरों पर सजदों का असर नजर आता है। मेरी सरकार आला हजरत ने क्या बात लिखी, काश हमें कुरान से मोहब्बत हो, हम कुरान समझ कर पढ़ें, हमें कुरान से मोहब्बत हो जाए। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जब बंदा छुप कर गुनाह करता है, छुप कर गुनाह करता है तो उस गुनाह का असर अल्लाह बंदे के चेहरे पे रख देता है, और बंदा नेकी जब करता है वो छुप कर करे, जाहिरन करे,
رب کو راضی کرنے کے لیے جو نیکی کی جاتی ہے اس نیکی کا اثر بھی بندے کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ اب صحابہ کی گواہی اللہ دے رہا ہے، محبوب ان کے چہرے کو دیکھو غلاموں کے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے، سجدوں کا نور نظر آتا ہے۔ آگے بڑی مزے کی بات آ رہی ہے قرآن کی آیت میں، بڑی لطف کی بات آ رہی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، سانگلہ ہل والو، حضور کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے دنیا والو، قرآن میں رب فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف صرف قرآن میں نہیں کی، صرف قرآن میں تعریف نہیں، اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ کریم فرماتا ہے جو نبی کے یار ہیں نا صحابہ، ان کی تعریف تو ہم نے تورات میں بھی لکھی ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام، اور جن کی شان کے متعلق قرآن کہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے وہ پہلی آسمانی کتاباں پڑھ کے ویخ، پہلی آسمانی کتاباں بچ بھی محبوب دے صحابہ دیاں تعریفاں لکھیاں نے۔ جس طرح ہم نے اپنے محبوب کے مقام اور شان تورات، زبور، انجیل، تمام آسمانی کتابوں میں اپنے محبوب کی خوبیاں، محبوب کی صفتیں، کمالات بیان کیے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریفیں اور خوبیاں بھی تورات میں بھی لکھی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہیں۔ کیا مقام ہے صحابہ کا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے، کن سے؟ یہودیوں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم، ان سے کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں اپنی تورات پڑھ کے دیکھو، تورات پڑھ کے دیکھو، اس میں جو نبی آخر الزمان کی علامات، خوبیاں، صفات بیان کی گئی ہیں، وہ میرے محبوب میں دیکھو پوری پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اللہ فرماتا ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو دیکھو تو صحیح جو موسیٰ پر تورات اتری تھی اس میں ذرا غور کرو، نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں لکھی ہیں تورات میں، وہ میرے محبوب کو دیکھو ذرا نشانیاں پوری ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ نشانیاں پوری کی پوری موجود ہیں نا۔ تو فرمایا اچھا پھر محبوب کے صحابہ کی جو تعریفیں تمہاری تورات میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری آسمانی کتاب تورات میں جو محبوب کے صحابہ کی تعریفیں ہیں، محبوب کے صحابہ کو جا کر دیکھو تو صحیح، ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، بلال کو دیکھو، سلمان کو دیکھو، صہیب کو دیکھو، جو تورات میں صحابہ کی تعریفیں ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ یہ ہیں حضور کے صحابہ، یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ صحابہ کرام کی تعریف اور مقام اور مرتبہ بیان کرنا ضروری تھا، تاکہ اس کے بعد ہمیں اب اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو آج دن ہے صدیق اکبر کے وصال کا۔ یہ تمام صحابہ کی تعریف ہے نا، حضور کے تمام صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ، ان کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا دنیا والو میرے محبوب کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
تمام صحابہ ہدایت کے ستارے، جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں ہدایت چاہیے نا تمہیں، جس کو ہدایت چاہیے. آمینہ کے لال فرماتے ہیں او دنیا والو، جس کسی کو ہدایت چاہیے تو ملے گی کہاں؟ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، کیونکہ یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں. ان تمام صحابہ میں سے آج ذکر کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، جن کا آج 22 جمادی الاخری وصال کا دن. جانتے ہو یہ صدیق کون ہے؟ میرے آقا نے 40 سال کی عمر مبارک میں جب نبوت کا اعلان اور اذعان فرمایا تو سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا تو ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ، پہلا مسلمان، پہلا کلمہ پڑھنے والا پوری امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور یہاں ایک حدیث بھی میں سنا دوں آپ کو. حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا، ہر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی، ہر کسی نے مجھ سے ثبوت مانگا، دلیل مانگی، سوائے ابو بکر کے. فرمایا ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین رکھا اس نے نہ کوئی ثبوت مانگا نہ دلیل مانگی. ادھر میں نے دعوت رکھی، ادھر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا. پہلا کلمہ پڑھنے والا، پہلے ایمان لانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ. السابقون الاولون میں سر فہرست نمبر ہے تو صدیق اکبر کا رضی اللہ. اور انبیاء و مرسلین کے بعد نوٹ کر لو، یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اسے سنی کہلانے کا حق نہیں. یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری بشریت میں افضل اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہے. میری سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. چند ایسے فضائل ہیں جو صرف صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں اور کسی اور میں وہ خوبی پائی جاتی. ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اسلام کے لیے جس بندے نے مار کھائی، کلمہ پڑھنے کی سب سے پہلے جس کو سزا ملی، جس کا جسم سب سے پہلے لہولہان ہوا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. دو باتیں. تیسری بات، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والا، پہلا خطیب اسلام کا ابو بکر صدیق ہے. حضور صدیق اکبر نے کہا حضور کلمہ جب پڑھا نا چند دن گزرے، صدیق نے کہا حضور اگر اجازت فرمائے تو میں ان کافروں کو دین کی دعوت نہ دوں کہ اللہ کو رب مانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، میں ان کو دعوت نہ دوں. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر، تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر کھلے عام تبلیغ کرنا. لیکن صدیق سرہادہ گیا، سین حرم میں تشریف لے گئے. بڑے بڑے قریش مکہ، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور پر درود شریف پڑھا، اور صدیق اکبر نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی. جیسے ہی دین کی دعوت رکھی چاروں طرف سے صدیق اکبر پر حملہ کر دیا. اکیلا صدیق، جاؤ اٹھاؤ. سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے لکھا ہے اکیلا صدیق تھا، چاروں طرف کافروں نے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ لہولہان ہو گیا، پورا جسم زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو کر ابو بکر نیچے گر گئے.
سب سے پہلے مار کھانے والا ابو بکر، حضور کا رفیق سفر، حضور کا ہم سفر، حضور کا یار غار، مار کھائی، بے ہوش ہو گئے۔ چند بندے تو ابھی کلمہ پڑھ چکے تھے، زیادہ تو تعداد ہی نہیں تھی۔ اب کیا ہوا، صدیق زخمی ہو کے جب گر گئے، پورا جسم لہولہان ہو گیا، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ امیہ نے، ابی بن خلف نے، وہ تسموں والے بوٹ تھے اور بوٹوں کی جو ایڑیوں کی جگہ ہے وہ صدیق کے منہ پہ معاذ اللہ مارے، پورا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا صدیق اکبر، بے ہوش ہو کے گرے۔ کسی نے جا کے صدیق اکبر کے گھر بتایا کہ تسی ایتھے بیٹھے ہو، صدیق تے حملہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، ابھی والد مسلمان نہیں ہوا، صدیق اکبر کے باپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ماں مسلمان نہیں، بنو تیم قبیلے سے تعلق تھا، برادری کے لوگ آئے، دین کے لیے نہیں، حضور کے جانثار کو مار پڑی اس لیے نہیں کیونکہ برادری کا بندہ تھا، برادری مسلمان ہی نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا ابھی برادری نے۔ کسی آکھیا جو تہاڈی برادری دا بندہ ہے تو کافراں نے مارے ہیں نا، بے ہوش ہویا پیا۔ برادری والے آئے، صدیق اکبر کو اٹھا کے گھر لے گئے، برادری ہوتی ہے نا۔ انہوں نے آکھیا جی صدیق نال کوئی 19-20 ہو گئی نا، اساں پھر بدلہ لینا ہے۔ برادری نے کیا، اساں بدلہ لینا ہے۔ صدیق چارپائی پہ بے ہوش ہیں، برادری چاروں طرف رشتہ دار، صدیق بے ہوش پڑے ہیں، آلود چہرہ ہے۔ عصر کے وقت تھوڑا سا ہوش آیا نا، آنکھیں کھولی، دیکھو یہ ہے صدیق، غور سے سننا ذرا، جب آنکھیں کھلی نا، ماں نے دیکھا کہ بیٹے نے آنکھیں کھولی۔ آپ کی والدہ کا نام تھا ام الخیر سالمہ۔ آپ نے پوچھا ابو بکر شکر ہے تو اکھاں کھولیاں نے، کچھ کھان نو دل کردہ ہے تے میں بنا کے لے آواں شے؟ ابو بکر جی پین نو کوئی چیز جاننا ہے تو میں پین والی شے لے آواں یا کھان والی بنا لے آواں؟ لو سننا ذرا صدیق نے جواب کی دیتا، ہائے ہائے۔ صدیق نے آکھیا امی جی سنو، والدہ جی مسلمان نہیں، باپ بھی مسلمان نہیں۔ صدیق دا جواب سنو ذرا، برادری جڑی منجی دے آڑے دوالے بیٹھی وہ بھی مسلمان نہیں، وہ ساری کافر نے، ایک بندہ بھی منن والا اتھے کو نہیں سی۔ تے صدیق نے آکھیا امی گل سن، لا عذوق طعامن، میں حدیث پڑھن لگا، ذرا ہوشیار ہو کے سانگلے والے حدیث سنی ذرا۔ صدیق نے آکھیا لا عذوق طعامن ولا اشرب شرابا حتی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں تو کیڑیاں تقریراں سندا پھرنا ہے، کیڑیاں تقریراں تے تو عاشق ہوئے ہیں، ویکھ قرآن تے حدیث۔ صدیق اکبر آخدے نے امی جان اللہ دی عزت دی قسم نہ کھاواں گا نہ پیواں گا جدوں تک پیارے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے تے اکھاں دی پیاس نہیں بجھا لئی دا۔ تسی برادریاں والے بیٹھے ہو ذرا دھیان نہ گل سننا۔ اج جس ویلے صدیق نے آکھے نا امی پہلو حضور دی خیریت دس مینوں، میرے نبی پاک تے خیر نہ لینا، کافراں نے میرے تے حملہ کیتا ہے، حضور نو تے کچھ نہیں آکھیا، نبی پاک نو تے تکلیف نہیں پہنچائی۔ امی مینوں اپنی فکر کوئی نہیں، مینوں فکر ہے تے آمنہ دے لال دی، مینوں اپنے آقا دی فکر ہے، میرے آقا کس حال وچ نے، میں اس واسطے پریشان ہاں، میں جنہ چر حضور نو ویکھ نہ لواں نا انی دیر نہ میں کو کھانا ہے تے نہ میں پینا ہے۔ لو ہوشیار ہو کے سنیا جے سانگلے والے ہو، جنی برادری منجی دے آلے دوالے بیٹھی سی نا، انہاں پتہ کی آکھیا، غور نہ سنو، انہاں کہا انہوں دے حال تے چھڈو، آؤ چلیے، برادری نے آکھیا آؤ چلیے، انہوں دے حال تے چھڑ دے ہو، اور جیدی خاطر انی مار پئیے اس حال نو اپنے اے پھر بھی اسے محمد دا نام لیندہ صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ صلی اللہ۔ برادری والے آکھیں انہوں چھڑو یہ دے حال ہوتے یہ رہن دیو، یہ ساڑھے تو پارا ہے، انی مار کھا کے بھی او دا نام لیندہ۔
انہوں نے کی پتا یہ وہ صدیق ہے جتھے بھی جاندہ ہے اتھے آیت نازل ہو جاتی جے مصطفیٰ کریم دے نال غار بھی جائے تو قرآن آ رہا ہے واقعہ معراج دی تصدیق ابو بکر کرے تو قرآن آ رہا ہے جے بلال دا سودا کرے تو قرآن دی آیتہ نازل ہو رہی انہوں نے کی پتا ہے دا کی مقام یہ مقام ہے میں نہیں لب جاندے صدیق دی ماں نے آکھیا پترا مینوں نہیں پتا تیرے نبی دا کی حال ہے کیونکہ مسلمان جو نہیں سن انہیں کہ مینوں تو پتہ نہیں تیرا نبی کتھے تے مینوں تو انہاں دا کوئی پتہ نہیں ماں ہوندی ہے نا صدیق نے آکھیا اماں پھر انج کر او میرا یار نہیں جڑا عمر او خطاب دا پتر عمر فاروق اعظم جنوں دنیا آخدی تو او دی بہن مسلمان ہو گئی حضور دی غلام ہے اما سدھی جا ام جمیل کو جیڑی عمر فاروق اعظم دی بہن ہے وہ مسلمان ہے کلمہ حضور دا پڑھ لے ان پوچھ جا کے وہ تینوں دسے گی بے حضور خیریت نہ صدیق دی والدہ گئی نا جس لئے حضرت ام جمیل کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتا سی بھی ابو بکر دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں انہاں آکھے نے تے کلمہ نہیں پڑھیا تے حضور دا پوچھ دیئے یہ جسوسی نہ کرنا آئی ہوئے انہاں آکھے مینوں نہیں پتا حضرت ام جمیل نے انہاں کہ مینوں کوئی اطلاع نہیں نبی پاک دی میں تینوں کی دسا حضور کتھے نے کوئی اطلاع پتا نہیں انہیں آکھے کن نیڑے کر کے نا دو ہاتھاں نہ سر پھڑیا ام جمیل دا تے منہ کان دے نال نے آکھے میں آپ نہیں آئی مینوں صدیق اکبر نے کر لیا والد والے بندے بیٹھے سن انہوں نے خطرہ پہ گئے یہ جا کے جسوسی کرے گی حضور تے حملہ نہ ہو جائے انہوں نے آکھے غلط کان نیڑے کرنا میں دو ہاتھاں نہ سر پھڑے تے میں آپ نہیں آئی مینوں میرے پتر ابو بکر نے کر لیا جس ویلے ابو بکر دا نام سنیا نا تے ام جمیل دا چہرہ روشن ہو گیا انہوں نے کہا پھر خیر ہے انہوں پھر سچی گل دسی انہوں نے کہا حضور اللہ دے فضل نال الحمدللہ نبی پاک خیریت نال نے تے ایس ٹائم نبی پاک دار ارکم بھی تشریف فرما لے لو سانگلے والے ہو سنیا جی تے اپنے ایمانوں نے جلا بخشیا جی ماں نے دوڑ لائی اتھا دوڑ لائی کہ ابو بکر میرا پتر ہے وہ محمد عربی نو ویکھنا چاہندا ہے وہاں دا میں نو سکون نہیں آؤندا جنہ چیر مصطفیٰ دا چہرہ نہ ویکھ لا ماں نے دڑکی لائی نہ دوڑ کے آئیاں تے آکھیاں دین ابو بکر مبارک ہوئے تیرا نبی ٹھیک ہے دار ارکم وچ اس ٹائم بیٹھا ہے لو سانگلے والے ہو ہوشیار ہو کے سنیا جے جس ویلے صدیق اکبر نے سنیا نا حضور خیریت نال نے تے دار ارکم وچ نے علامہ حلبی دی کتاب سیرت حلبیہ پڑھ لو بیروت دی چھپی میرے والد صاحب دے کتب خانے وچ موجود ہے صدیق اکبر جڑا پورا جسم زخمی ہے چہرہ خون آلود ہے جمپ لیا صدیق نے اٹھ کے بیٹھ گئے انہاں کہ امی جلدی کر مینوں سونے نبی پاک کو لے چل ماں نے آکھیا پترا نیرا ہو لین دے انہاں کہ امی نہیں مینوں سین نہیں آوندا میں جانا نبی پاک کو ماں دی پترا نیرا ہو لین دے اگے تیرے تے حملہ ہویا ہے سانو جاندیاں ویکھ کے پھر نہ کوئی حملہ کر دے پھر تینوں مارن پترا تھوڑا صبر کر لے نیرا ہو لین دے انہاں کہ نہیں اماں میں ہونے جانا ہے ماں سی انی دیر نو جس ویلے سورج غروب ہویا نا والدہ نے سہارا دیتا انہاں کہ پترا چل ہن میں تن لے چلنی ماں دا سہارا لے کے نا ماں چھپ چھپا کے جا رہی کہ جنہ صدیق نو مارے حملہ کیتا پھر نہ آ جان چھپ چھپا کے دار ارکم میں جس ویلے نبی پاک دا سامنا ہویا نا سرکار نے ویکھیا صدیق دا چہرہ خون آلود کپڑیاں دے خون ہے چہرہ سجا سیانے نہیں جاندا سیرت حلبیہ بھی لکھیا حضور دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے حضور تیزی نہ لگے ودے حضور نے صدیق نو خون آلود کپڑیاں سمیت حضور نے سینے نہ لا لیا تے سونے صدیق دا حضور نے متھا چومیا
فرمایا صدیق تیرا کی حال ہے طبیعت؟ صدیق نے آکھا یا رسول اللہ مینوں چھڈو، مینوں تے تہاڈی فکر سی کہ دشمنا میرے تے حملہ کیتا ہے، تانوں نہ کچھ آکھیا ہوئے۔ حضور ساڈیاں خیریتاں تہاڈی خیریت نال نے، ساڈیاں خیریتاں تہاڈے نال۔ لو میں صدیق دے لفظ سنان لگا، اے جی ابو بکر حضور جے تسی صحیح سلامت ہو تے ساڈیاں بھی سلامتیاں، ساڈیاں سلامتیاں تہاڈیاں برونے میں۔ صدیق نے سرکار نے متھا چومیا نا، تے سیرت البیہ وچ بڑے پیارے لفظ لکھے ہیں، بڑے پیارے لفظ۔ میں عربی دا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کراں گا میں ترجمہ ایسا کراں کہ وہ میں مفہوم عرض کر سکاں۔ صدیق دی حالت ویکھ کے نبی پاک تے رقت طاری ہو گئی، تے نبی پاک دی رقت ویکھ کے صدیق تے رقت طاری ہو گئی۔ ہائے ہائے، لو سنو ایمان کنی وڈی شے ہے۔ صدیق نے پھر فوراً پتہ ہے کیا آکھیا؟ حضور ہے میری ماں ہے، حضور ہے میری، حضور ادھر بھی نظر فرماؤ نا، ادھر بھی نظر فرماؤ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ چک کے نا ید اللہ والے مبارک، حضور نے دعا فرمائی، صدیق دی ماں نے اتھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو۔ یہ ابو بکر سب تو پہلے مار کھان والا ابو بکر صدیق۔ لون وقت مختصر کریے، چند فضائل میں ایسے تو عرض کرنے جڑے کسی اور صحابی بھی تو خوبی نہیں پائی جاندی۔ 1.25 لاکھ صحابہ، ذرا غور کرنا میری گل اتے، 1.25 لاکھ صحابہ بچو کلا کرے کلا ابو بکر صدیق ہے جدے وچ یہ خوبیاں پائی جاندیاں نے، اوے کعبے دے رب دی قسم ہے کسی اور صحابی وچ یہ خوبی پائی نہیں جاندی۔ تسی ہن سوال کرنا جی کیڑی خوبی؟ میں کہ اللہ پھر سن سانگلے والیا، کیڑی خوبی؟ ہجرت دا بڑا نازک سفر سی نا، دشمن حضور نو قتل کرن واسطے نکلیا، مکے دے چوکاں وچ گنڈے تے بدماش کھڑے نے۔ پڑھو تفسیر دیاں کتاباں، ایڈی آیت پڑھی نا میں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ مکے دے چوکاں وچ گنڈے تے بدماش تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، تے 100 بندہ، کنا بندہ بولو یار، 100 تگڑا کافر جوان مکے دا حضور دے گھر دا گھیرا پا لیا۔ انہاں کیسا روز دا جھگڑا مکانا ہے معاذ اللہ، حضور دے قتل دا پروگرام بنا کے بدماش تے گنڈے چون کے 100 چوٹی دے شہر دے حضور دے مکان دا محاصرہ کر لے، تلواراں پھڑیاں چوکاں وچ کھلوتے۔ انہاں کہا جی ایتھوں آئی لگے نا تو اساں لنگن نہیں دینا معاذ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ تہاڈی جان دے در پے نے، تے سونے محبوب تسی مکہ شریف نو چھڈ کے تے مدینے ول چلے جاؤ۔ ہجرت دا حکم آیا نا، اللہ نے بھی فرمایا کافراں نے جدوں ایسے حالات پیدا کر دیتے کہ حضور نے ہجرت فرمائی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ کافراں نے ایسے حالات پیدا کر دیتے، اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب دی مدد کیتی۔ نصرہ اللہ، یہ آیت قرآن دی، رب نے مدد کیتی اپنے محبوب دی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، رب نے مدد کی کیتی۔ فرمایا سونیا محبوبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے ہوئے کرو نکلو تو ہجرت فرما جاؤ سیدھے مدینے شریف۔ انہاں 100 گنڈا تے بدماش تلواراں لے کے حضور دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے، تے کئیاں منڈیاں نے نا تلواراں زمین وچ ٹھوک کے تے اوتے دستے اوتے ہاتھ رکھ کے کھلوتے سن۔ حضور سورہ یاسین شریف دی تلاوت کردیا انہاں دے وچوں لنگ گئے، یاسین والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تلاوت کر دیں سرکار لنگے نا جس ویلے لو سنو ناصرہ اللہ. اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب دی مدد کیتی جس ویلے کافراں محبوب نو مکے تے نکلن تے مجبور کر دیتا. لو سنو اللہ دی نصرت کے جننے کافر سن نا جننے وہ تلواراں زمین وچ ٹھوکیاں تے دستیاں دے اوتے سر رکھ کے تے سارے ہی سو گئے. سارے تے نیند دا غلبہ رب نے کر دیتا. تو حضور سورہ یاسین شریف میں مٹی پری نا موٹ سرکار نے سٹھی کافراں ول تو حضور انہاں دے وچوں لنگ گئے. وہ جڑے چوکاں وچ گنڈے کھلوتے سن ایتھوں اج نہیں لنگن دینا اساں حضور انہاں دے وچوں ہی لنگے. تو حضور نو ویکھ تو جدو حضور نکلن لگے نا فرمایا اے علی اے میرا بستر ہے اے دے اوتے آرام کر. اے امانتاں نے اس سویر نو جنہ میرے گھر دا گھیرا پایا نا اے امانتاں واپس کر کے سویرے مدینے شریف آ جائیں. انہاں دی امانتاں واپس کر کے تو ہجرت کر کے سویرے آ جائیں مدینے شریف. لو ایمان نال دسو کسے دے مکان تے دشمنہ گھیرا پایا ہوئے یہ تو 100 بندے نے 4 بندے بھی باہر بندوقاں لے کے کھلوتے ہون پتہ ہوئے بھی میں نکلنا تے مار چھڑنا رات نیند آوندی. بولو یار تھوڑا جہا ساتھ دیو تسی بھی میرا نیندر آوندی. عقل آخدی نہیں علی نو تے نیندر نہیں آئی ہونی دشمن کھلوتا ہے تلواراں لے کے کدے اندر آ گئے تے مینوں حضور سمجھ کے مینوں ہی نہ شہید کر دیں قتل کر دیں. یہ دل بھی وہم آوندا ہے. کسی نے پوچھیا حضرت مولا علی پاک بڑی لطف کی گل سنیا جے اے جے ساڈا مولا علی سنیاں دا پیر ساڈا علی پاک مولا علی اسی علی نو مولا تاں آخنے نبی پاک نے مولا آکھیا. کئی بے وقوف مختلف ذہناں دے مینوں ایک آکھن لگا لو جی تسی علی نو مولا آکھ دیو میں کہ اسی تاں آخنے ہاں ساڈے مدینے والے مصطفیٰ نے علی نو مولا فرمایا. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں مولا ہو دا علی مولا. اسی علی نو تاں مولا آخر. کسی نے پوچھا مولا علی نو کہ جدو حضور نے تو اپنی منجی اتے تے بسترے اتے تو انہوں لٹایا سی تے دشمن 100 کے رابط اس رات تو نیندر تے نہیں آئی ہونی کیونکہ دشمن باہر کھلوتا ہے. میرے علی پاک نے فرمایا او سونا اے سونا فرمایا مینوں جنی مٹھی نیندر اس رات آئی ہے نا جنہیں سکون والی نیندر اس رات آئی ہے مینوں ساری زندگی یہ وجہ نیند آئی. آئے گل بڑی مزے دی ہوں سمجھنا تسی کوشش کرنی. انہیں آخیا علی حیران کون کر لے تو مٹھی نیندر آئی فرمایا میں بڑی مٹھی نیند تے مزے دی نیند آئی یہ وجہ چاج دی نیندر آئی نہیں کدی. انہاں کہ وجہ کی انہاں کہ وجہ یہ وے سرکار نے جدو فرمایا نا علی انہاں دی امانتاں واپس کر کے تو مدینے شریف آ جائی تو مینوں یقین ہو گیا بے ستے ہی خیر ہے ہن کچھ نہیں ہونا میں امانتاں بھی واپس کرنی ہے نا تو پھر مدینے شریف ہی جانا ہے. سرکار نکل کے کدھر گئے جدو کسی دے ایسا ویڑا آ جائے دشمن پیچھے لگا ہوئے تلواراں لے کے چوکاں وچ تے گلیاں وچ گنڈے تے بدماش کھلوتے ہون کرائے دے گنڈے لے آئے دے قتل واسطے تے اس ویلے بندہ کدھر جاندا ہے. نبی پاک نکل کے تے کدھر گئے سدھے یار غار ابو بکر دے گھر. سرکار نے جا کے بوہا کھڑکایا. بوہا جس ویلے کھڑکایا نا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی دی پڑھ لے میرا ویر سانگلے والیا ذرا تفسیر مظہری پڑھ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھے صدیق نے ادھر نبی پاک نے بوہا کھڑکایا صدیق نے 1 سیکنڈ تو پہلا آ کر دروازہ کھولیا تے ویکھیا سامنے آمنہ دے لال جلوہ گر. ہائے ہائے حضور نے فرمایا صدیق جاگدا سے ہن فون کریے نا کسی یار نو چک لوے تے آکھیدا جاگدا سے یار یا ستا سے سوری یار میں تینوں ڈسٹرب کیتا ہے تو جاگدا سے ستا نہیں میں جاگدا ہی سا. سرکار نے پوچھا صدیق
میں بے وقت آیا تو آرام تے نہیں سی کر رہا؟ صدیق نے آکھا یا رسول اللہ جدوں دا میں خواب ویکھیا نا کہ تساں ہجرت کرنی ہے تو میں ہجرت وچ تہاڈا رفیق سفر بننا ہے، میں ادوں تو راتی کدی ستا ہی نہیں۔ حضور میرے راتی کدی نیندر ہی نہیں آئی، کیونکہ ہجرت کرنی ہے، جانا میں نال وہ 1400 صحابہ وچوں ہجرت دے سفر وچ نبی پاک دے نال جان والا تے ابو بکر صدیق سی۔ اگر پیر صاحب کسے مرید نو آکھن یار کسے نو دسی نا، میں آواں کہ لوگ مرید کٹھے ہو جان گے، میں فلانے دن آنا ہے، فلانی شادی ہے یا فلانا ولیمہ اتھے آنا ہے، وہ مرید پھنڈ کے آندا ہے 10 مریداں، پیر صاحب منع کیتا ہے، وہ 10 مریداں نو دسدا ہے، آندا ہے پیر آنا ہی دسی نہ کسے نو، پیرا آنا ہے، وہ ادھر پتہ لگ گیا ادھر لگ گیا۔ وہ صدیق سانگلے آلیا، صدیق او جنے دا نا ہے، وہ دی خوشی دی کی انتہا سی جنہوں سرکار نے فرمایا ابو بکر میں ہجرت دے سفر تے جانا ہے تو میرے نال جائے گا، اے اللہ دی عزت دی قسم ہے صدیق او جنے دا نا ہے جڑا مثل مصطفیٰ دا رازدان سی، انہیں کنوں کن کسے نو خبر ہی نہیں ہون دی تھی، نہیں تے صدیق بھی خوشی بھی چاہ کے کسے صحابی نو آخ دیندہ مینو نبی پاک نے فرمایا تو میرے نال جانا، نا نا اسے واسطے سانگلے والے سنی 1400 صحابہ وچوں کلا ابو بکر جنہوں مصطفیٰ دا رازدان بھی آکھیا، نبی پاک دا مزاج شناس بھی آکھیا گیا۔ یہ 2 لفظ میرے تحفہ سمجھ کے اج لے جا، 14 لاکھ صحابہ بچو، 1.25 لاکھ صحابہ بچو، اور یارو کلا ابو بکر جیڑا مصطفیٰ دا رازدان بھی ہے تے میرے نبی پاک دا مزاج شناس بھی ہے، رازدان نبی پاک دا ابو بکر، مزاج شناس تے ابو بکر۔ حضور فرمایا صدیق ٹائم کو نہیں، چل چلیے، صدیق دیر نہیں کرنی، جلدی کر، اللہ دا حکم آیا ہے چلنے مدینہ شریف ہجرت کرنی۔ صدیق نے نہیں آکھیا حضور میں نو 5 منٹ دیو ذرا میں تیاری تے کر لا، نا نا ایویں نہیں یار غار بنیا جاندہ۔ صدیق نے نہیں آکھیا حضور میں کار بڑھیں تو 10 لما ابو اشوا مار لیا جے چیزاں سام لیا جے میں چلا، نا نا پڑھ تفسیر مظہری، صدیق نے گنڈی پہلے بن کے رکھی سی، انہیں کچھے ماری گنڈی، 2 اونٹنیاں سن صدیق نے پال کے رکھیاں، فرمایا ابو بکر تو تے پہلے تیاری کی تھی؟ حضور جدوں آپ نے فرمایا سی نا تو میں 2 اونٹنیاں پالدا رہا، ہجرت وچ لے کے جانیاں نے، سونے نبی پاک اتے سواری کرنگے، اونٹنیاں بھی لئیاں۔ صدیق اکبر حضور دے نال غلام سی نوکر جے میں کرامی نوکر رکھے ہوں دے، عامر بن فہیرہ، انہوں آکھیا بے اے اونٹنیاں نے سویرے غار او فلانی جڑی غار ہے او دے قریب لے می، حضرت اماں عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ روز بکریاں دا دودھ چوکے او غار بچ پہنچا دیا سن۔ عامر بن فہیرہ دی ڈیوٹی سی دن پر مکے دیاں خبراں جا کے پہنچا دیا، واہ صدیق تیرے کرانے تو قربان جائیے، نہ تیرے نوکر نے گل لیک آؤٹ ہون دی تھی، نہ تیرے کروں گل نکلی ہے، اے راز راز ہی رہے ہے، اے تائیں تے بے نیاز رب نے او غار والے راز نو قرآن میں بیان کیتا۔ جنہ حاجیاں نے غار سور دی زیارت کی تھی، حاجی یاسین صاحب بھی میرے خیال غار سور دی زیارت کی تھی، وہ 3 میل غار صدیق موڑیاں ہوتے نبی پاک میں چک کے لے گئے، ہائے ہائے۔ قاضی ثناء اللہ نے لکھیا ہے پوٹلی پائی سی گنڈی جڑی او کش تھلے دیتی نبی پاک نو کندیاں تے بایا، ہائے ہائے، تے حضور نو موڑیاں تے باہ کے غار سور تے گئے، اتے جس ویلے گئے تے غار تاریک تے رات دا ویلا ہے، صدیق نے آکھیا چادر بچھائی نہ تھلے، حضور ایتھے تشریف رکھو، سامان پوٹلی جڑی سامان والی تھلے رکھی، حضور غار سپ نہ ہوئے ٹھواں نہ ہوئے، کوئی اندر میں صفائی کر لواں،
غار صاف کرا تو پھر تشریف لے جائے. سرکار نو غار دے تانے تے بٹھایا تو صدیق اندر گئے. سارے سوراخ جڑے نے صفائی کیتی غار دی, ویکھیا وہ سوراخ نے کھڈا نے. صدیق اکبر نے پگڑی لا کے نہ پاڑنی شروع کر دی. اپنا امامہ تے پگڑی پاڑ کے وہ کھڈاں دے سوراخ بند کرنے شروع کرتے. پھر بھی ویکھیا تو سوراخ بچ گئے. صدیق نے کرتا بھی لا لیا. تفسیر مظہری پڑھ قاضی ثناء اللہ نے, قمیض پاڑ کے سوراخ بند کیتے سارے, پنڈا ننگا ہو گیا صدیق دا, قمیض لا لی, سارے سوراخ بند کیتے. صفائی کر کے نا ایک سوراخ بچ گیا نا, جس ویلے کپڑا ختم ہو گیا, صدیق نے آکھیا ہائے ہائے پھر انج کرنا بھی اڈی یہ اتنے رکھنا کہ کوئی سپ پھردا پھراندا کوئی موزی ادھروں سوراخاں وچوں یہ سوراخ ویکھ کے تے ادھروں نہ آ جائے, تے میں یہ اتنے رکھنا اڈی, تے سرکار نو عرض کرنا تشریف لے آؤ, قدم رنجا فرما. حضور غار صاف ہو گئی, آپ تشریف لے آؤ. حضور جس ویلے اندر گئے غار دے ویکھیا صدیق نے اڈی سوراخ تے رکھی تے گود تیار ہے. حضور تسی تھکے ہو تے حضور ایتھے آرام فرما. ہائے ہائے نبی پاک آرام فرما ہو گئے. یہ تلاش کردیاں قریش مکہ سویرے آئے نا تے کھرا نپیا تے کھوجی بندے نال نے. انہاں کہا جی اے غار تک آیا کوئی. اللہ تعالیٰ نے کبوتری نو حکم دیتا, مکڑی نو حکم دیتا, انہیں غار دے منہ تے جاڑا بنیا. مکڑی نو حکم دیتا, انہیں جاڑے بھی دو کبوتری نے انڈے دے دیتے. مکڑی نے جاڑا بھی تنے, کبوتری نے انڈے دے دیتے. وہ گویل نان بھئی ایتھے کھرا ہوندا ہے, پر اگے اے جڑی غار ہے اے دے منہ اگے تے جاڑا ہے تے وچ کبوتری نے انڈے دیتے نے. لگدا ہے صدیاں گزر گئی نے, ایتھے کوئی بندہ بشر آیا ہی نہیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. سانگلے والے انتظام رب کر رہے ہیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. عرشاں والے رب نے, بے نیاز رب نے انتظام کر دیتا ہے. جاڑا بنیا گیا ہے, کبوتری نے انڈے دے دیتے نے. انہاں کیا کھوجیاں آکھیا او چلیے, اگو پتہ نہیں کدھر گئے نے, ایتھوں تک کھرا ہوندا ہے. پر اے غار دا منہ دسدا ہے بھئی یہ تے صدیاں ہو گئی, ایتھے بندہ اندر گیا ہی کوئی نہیں تے نہ کوئی آیا ایتھے. انہاں دے پیر جس ویلے نظر آئے نا, غار وچ انج کر کے ویکھیا تے دشمن دے پیر نظر آئے. تے صدیق نے آکھیا حضور دشمن غار دے منہ تے آ گیا ہے. تے صدیق اکبر نو فکر لاحق ہوئی, یہ اندر آگے تو حضور نو تکلیف نہ دین. سرکار نے ویکھیا نا صدیق پریشان ہے, چہرے اتے حزن ہے, حزن. حضورو پیر انہاں دے دستے نے تے گلاں دی آوازاں بھی آوندیاں. سونے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا, فرمایا صدیق لا تحزن, لا تحزن. ابو بکر فکر نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ساڈے نال ہے. حضور صدیق نو آخر لا تحزن ان اللہ معنا. ایتھے مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا ہے, میرا دل کردا ہے تانوں سناواں, او دے بڑا لطف. رب نے اے نہیں فرمایا, حضور نے اے نہیں فرمایا, نبی پاک نے لا تخف ان اللہ معنا. حضور نے نہیں فرمایا لا تخف ابو بکر ڈر نہ, خوف نہ کر, اللہ ساڈے نال. لا تخف نبی پاک نے نہیں فرمایا, فرمایا لا تحزن, کیونکہ خوف ہوندا ہے اپنی ذات دا, حزن ہوندا ہے دوجے دا. خوف ہوندا ہے مینوں نہ کو مار جائے, مینوں نہ کو مار جائے, اینوں آندے نے خوف. تے نال بھرا ہوے نا, باپ ہوے, یا چلو الٹ کر لینے جیڑا مقدس رشتہ ہے, بندہ جا رہے ہوئے پتر نال ہوئے نا, تے باپ پتہ کی آندا ہے, آندا مینوں پاویں مار چھڑن, میرے پتر نو کدی کچھ نہ ہو. ایویں ہی نا اے اپنی جیڑی فکر ہوئے تے اندیشہ ہوئے انہوں آندے نے خوف. انہوں کی آندے نے, تے جیڑا دوجے دا فکر ہوئے انہوں آندے نے حزن. عربی بھی حزن. رب نے قرآن بھی فرمایا, محبوب نے لا تخاف نہیں فرمایا, حضور نے فرمایا لا تحزن.
ابو بکر اندیشہ نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ کہ نبی پاک دے درمیان تے ابو بکر دے درمیان ہوئی گل، گل کدے درمیان ہوئی؟ نبی پاک دے تے ابو بکر صدیق، گل ابو بکر تے حضور دے درمیان ہے۔ رب نے قرآن بھی شاہد بنا کے نازل کر، ہائے ہائے، رب نے کی فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اچھا ان دو لفظاں میں قرآن جو تو سمجھ کے پڑھیے بڑا لطف ہوتا ہے۔ انجی سمجھو بھی آج مسجد محبوب سبحانی وچ کلاس لگی، اسی سارے پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہے ہیں، تسی بھی پڑھ رہے ہو۔ ثانی اثنین، ہائے ہائے، ثانی دا معنی ہے دوسرا، ثانی دا معنی کسے کا تی جمع نا، ایک کڑی ہوئے تو دوجی تی جمع نہ رکھ دیں ثانیہ، کی نہ رکھ دیں ثانیہ دا معنی ہے ایک تی اگے سی ہے دوجی آ گئی ثانیہ، ثانی یہ مذکر ثانیہ مؤنث ہے۔ ثانی اثنین، ثانی دا معنی ہے دوسرا، اگے کی لفظ ہے اثنین، ثانی اثنین، ثانی دا معنی دوسرا، ثانی دا معنی اثنین دا معنی دو، اثنین دا معنی دو، ثانی دا معنی دوسرا۔ لو ہون معنی کرو ذرا، ثانی اثنین، دوہاں بچوں دوسرا، دوہاں بچوں رب اندت غار بھی تیسرا ہے ہی کو نہیں سی، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں سی، میرا محبوب سی تے محبوب دا یار غار سی۔ ثانی اثنین، دوہاں بچوں دوسرا، اذ یقولو لصاحبہی، جدو اپنے صحابی نو کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑھے نال ہے۔ اذ ہما فی الغار، غار بھی صدیق ہجرت بھی سرکار دے نال 3 دن رہے نا، 3 راتاں 3 دن غار بھی بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیا۔ لو ہون ایسا ایسا مکان وال آئیے، گل زیادہ پھیل جائے گی تو پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ اے غار والی نیکی ایڈی وڈی نیکی جے، 1400 صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ بچوں رفیق ہجرت کوئی نہیں بنیا، بنیا تے ابو بکر صدیق بنے۔ حدیث شریف سنو ذرا مشکات شریف، تاریاں پری رات سی تو حضور کاشانہ نور بھی تشریف لے آئے، اما عائشہ صدیقہ نے دیکھا ستارے چمک دے تو حضور تشریف لے آئے۔ مومنہ دی ماں او جنہ حضور دیاں ساریاں بیویاں نو قرآن آخدہ ہے مومنہ دیاں ماں نے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب نے فرمایا دنیا والیو میرے محبوب دیاں ساریاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور جنہیں آسمان دے ستارے نے تہاڈی امت وچ کوئی وجہ بندہ ہے جدیاں اینیاں نیکیاں ہون جنہیں آسمان دے ستارے نے؟ سانگلے والیا حضور نے یہ فرمایا کہ میں پہلے ستاریاں دی تعداد تے دیکھ لواں پھر امت دیاں نیکیاں چیک کراں گا تے پھر تینوں دساں گا۔ نا نا اے مشکات شریف حدیث ادھر پوچھیا حضور اے جنہیں تارے نے آسمان تے تہاڈی امت وچ کوئی ہے جدیاں نیکیاں اینیاں ہون؟ سونے نبی پاک نے فرمایا ہاں میری امت وچ عمر ہے جدیاں نیکیاں اینیاں نے جنہیں آسمان دے تارے نے۔ پتہ لگا حضور نو آسمان دے تارے دا بھی علم ہے، امت دیاں نیکیاں دا بھی علم ہے۔ لو سانگلے والے ہو یہ اگلا سوال پھر جدو عائشہ صدیقہ نے کیتا نا، ہائے ہائے پوچھیا حضور این حسنات و ابی بکر، یہ جنہیں آسمان دے تارے نے اینیاں نیکیاں عمر دیاں نے تے حضور میرا جڑا باپ ہے ابو بکر او دیاں نیکیاں دا درجہ بھی مینوں ارشاد فرما دیو، میرے ابے دیاں نیکیاں دا درجہ کی ہے؟ لو سنیا جے پھر اے جی ابو بکر صدیق حضور نے فرمایا عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے۔ ہائے ہائے فرمایا تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی دے برابر عمر دیاں ساریاں۔
کہ وہ نیکی کیڑی ہے؟ محدثین فرماندے نے غالب گمان ہے او نیکی جیدہ عرش والے رب نے قرآن میں ذکر کیتا نا، غار وچ نبی پاک دے نال رہنا، یہ نیکی ابو بکر دی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے برابر۔ تے حضرت عمر پتہ کی آخدے سا؟ حضرت عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق نو آخدے سن، بھائی ابو بکر میریاں ساریاں نیکیاں لے لے، او غار والی نیکی مینوں دے چھڑ۔ ہائے ہائے، تسی آکھو گے کس نے میری ساریاں نیکیاں لے لے؟ نا نا، اسی نہیں آکھ سکدے، اسی آکھنا سان تو آپ لوڑ ہے نیکیاں دی، تینوں کیوں دئیے؟ عمر بن خطاب نو پتہ سی نا یہ نیکی ہوئے جیدہ قرآن میں ذکر آیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ غار والی نیکی اتنی وڈی ہے۔ عمر آخدے سن ساریاں نیکیاں عمر دیاں ابو بکر لے لے، وہ غار والی نیکی مینوں دے دے۔ لو سنو پھر حضور نے کی فرمایا۔ حاجی عمرہ کرنے والے سارے جان دے نے ابو بکر صدیق حضور دے مزار دے بھی ساتھی نے، یہ غار دا بھی ساتھی ہے تے نبی پاک دے مزار دا بھی ساتھی۔ حضور دی قبر انور دے نال ابو بکر صدیق دی قبر ہے۔ پچھلے دن میں نارووال بیان کرن گیا، محمد محتشم رضا نوری صاحب بھی میرے نال سن، ایک اور بیٹھے پوچھ لو انہوں نے، اتنے ایک مسجد سی جتھے بیان کیتا نا میں، وہ میری نظر پئی وضو خانے دے اتنے نا انہاں لکھیا یار غار و یار مزار، صدیق اکبر دے نا نہ لکھیا یار غار و یار مزار۔ بڑا سکون ملیا بھی یار غار بھی نے تے یار، اس پنڈ دا نام سی کلاس گرایا۔ میں کہ کلاس گرائے والے ہو، یہ بڑا سونا لکھیا جی، ویکھ کے سکون آیا، پر یہ نامکمل ہے، یہ جملہ نامکمل ہے۔ بندہ کو چنگا سی اس آکھیا تسی مکمل کر دے ہو، میں نے آندا جی نامکمل ہے تو تسی مکمل کرو۔ میں کہ لے سن، میں حدیث ہی جو مکمل کرن لگا، میں حدیث سنائی، میں نے آکھن لگا جی بڑا مزہ ہی آ گیا حدیث سن کے۔ میں کہ قرآن حدیث نہ مزہ ہی تے ہوندا ہے، اے قرآن حدیث جو پڑھے دے کلیجے میں ٹھنڈ پہ جاندی۔ میں کہ سن حدیث پھر، صحابہ دا مجمع لگا ہے نا، تے ابو بکر سامنے بیٹھے، کی منظر ہوئے گا یار، کمال ہے، چار یار کٹھے بیٹھے ہونے، ایک یار دی تعریف کردہ ہوئے، صحابہ بھی تو دوسرا عنصر اسد والا ہی نہیں سی نا، صحابہ دا مجمع، صدیق سامنے بیٹھا ہے، حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا صدیق وال، حضور نے فرمایا ابو بکر سن، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، فرمایا ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہے، قیامت دے دن حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہے۔ میں کہ ہن مکمل ہو گیا، یہ غار دے بھی ساتھی نے، مزار دے بھی ساتھی نے، یہ حوض کوثر دے بھی حوض کوثر کی مقام ہوئے گا جدوں قیامت دے دن ویکھنا نا، انہاں ویکھنا یہ تے حضور دے نال بیٹھا یار، حوض کوثر تے صدیق جدوں نبی پاک دے نال بیٹھے ہونے نے، اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں، پھر کہن کہ کاش دنیا وچ ہی من لیں، یہ مقام ہے صدیق اکبر، یہ غار دے بھی ساتھی، مزار دے بھی ساتھی، حوض کوثر دے بھی ساتھی۔ تین خوبیاں میں بیان کر کے تین بیان ختم۔ کنے صحابہ میں دسے نے، 1.25 لاکھ صحابہ بچوں کلا ابو بکر جے، کسی اور صحابی دی صحابیت دا ذکر قرآن وچ نہیں، کلے ابو بکر نے جنہ دی صحابیت دا ذکر قرآن وچ، انہوں آندے نے قرآن دی نص نال ابو بکر دی صحابیت ثابت، اذ یقولو لصاحبہی، ابو بکر دی صحابیت دا ذکر ہے۔ تے ابو بکر دی دوجی خوبی جڑی 1.25 لاکھ صحابہ وچوں کلے ابو بکر وچ کسی ہور وچ نہیں پائی جاتی، یہ ابو بکر صدیق دی صدیقیت دا ذکر بھی قرآن وچ،
ویسے نبیاں دے بعد صدیقین دا درجہ جو ترتیب دیکھیے نا تے نبوت دے بعد صداقت دا درجہ تیسری خوبی 1.25 لاکھ صحابہ وچوں سانگلے والیا کلا ابو بکر جدیاں 4 پشتاں پاک دے صحابی کسی صحابی دیاں 4 پشتاں صحابی نہیں ہوئیاں کلا ابو بکر صدیق ہے جدیاں 4 پشتاں بیک وقت والدین حضور دے صحابی آپ بھی حضور دے صحابی تیاں پتر بھی حضور دے صحابی پوترے تے دوترے بھی حضور دے صحابی 4 پشتاں ابو بکر صدیق صحابی دی شرف اور ایک خوبی یہ وجہ ہے بلکہ 2 حدیثہ مضمون مکمل 1.25 لاکھ صحابہ بھی چو کلا ابو بکر حضور نے فرمایا دنیا والیو ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر فرمایا دنیا والیو کسے دے مال نے مینوں فائدہ نہیں دیتا جیڑا فائدہ مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے مال خرچ کرنے صدیق دا وہ نمبر سی تو حضور نے فرمایا کسے دے مال نے مینوں فائدہ نہیں دیتا 1.25 لاکھ صحابہ بھی چو اے فرمایا تو صرف ایک سرکار دی اور حدیث انفرادیت جے صدیق ہے صحابہ تے 1.25 لاکھ سے حضور نے اے فرمایا تے کلی ابو بکر واسطے حضور نے فرمایا او دنیا والے ہو جس کسی نے میرے ہوتے کوئی احسان کیتا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دنیا میں دے چھڑے ابو بکر ہوئے جدے احسانہ دا بدلہ قیامت دے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر آج دے درس قرآن و حدیث دی گفتگو مکمل ہوئی اور یہ بڑی خوشی دی بات ہے بینوں تے گل سن کے تے معلوم کر کے تے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ویکھو نا ساڑھے اسی دے حضور دے غلام نا مدینے والے آقا دے غلام ساڑھی خوشی دا موقع ہوئے تامی نبی پاک نو یاد کری دے تے غمی دا موقع ہوئے تامی حضور نو یاد کری ساڑھیاں امیدان دا سارا تے مرکز تے حضور دی ذات میں مبارکباد پیش کروں گا جناب محمد سردار احمد صاحب مغل صاحب دل دیاں گہرائیاں نال پورے کرانے نو پورے کاروالے نو مبارک دیاں گا بڑے خوش قسمت نے انہاں دے انہاں پتراں نو تے بیٹیاں نو تے نکاح دے سارے معاملات انہاں وچ خیریت ہوے تے عافیت ہوے تے سلامتی ہوے تے برکت ہوے تے ملاشی دی محفل کرائیے تے سجنا پھر مشورہ دیتا ہوں نا کہ درس قرآن حدیث تے ہو رہے ہیں نا تے سرکار دیاں ہی گلاں ہونیاں نے تے غلاماں دیاں تے اس موقع تے کریے تے انہاں جڑا لنگر پکایا وہ بھی لنگر بڑا سونا ہے اے ہنے تواڈے سامنے پیش کرنا ہے لنگر شریف آن والا ہے دعا تو بعد تے تانوں بٹھا کے لنگر شریف کھلانا انشاءاللہ لطف آ جائے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ جس پیار محبت نال انہاں سونے نبی پاک دے ذکر پاک دی اے محفل آج دا درس قرآن جڑا ہے اے انہاں نے سارا اہتمام انعقاد تے خوشیاں کیتیاں نے اللہ انہاں نو برکتاں عطا فرمائے انہاں ساڑھے دوہاں بیٹیاں دی اللہ انہاں دی شادی وچ نکاح وچ برکت دے تے جڑا نبی پاک دا میلاد منایا ذکر دی محفل سجائی لنگر شریف پکایا اللہ انہاں نو بھی جزا دے بچیاں نو بھی جزا دے انہاں دا جذبہ لائق تقلید ہے سانو بھی چاہیے تی ویانی ہوئے پتر ویانا ہوئے تے حضور دے ذکر دی محفل سجانی چاہیے یہ حضور دے عاشقاں واسطے انہاں سونا لنگر پکایا اللہ انہاں دی روزی وچ تے رزق وچ برکت دے تسی سارے جس پیار محبت نال آئے ہو مانا درس قرآن و حدیث اللہ تانوں سارے نو جزا دے سب دا ہونا قبول فرمائے یہ یاد رکھنا ہے ہر انگریزی مہینے دا پہلا جمعہ انگریزی مہینے دا پہلا جمعہ یہ ماہانہ درس انشاءاللہ اسے جامع مسجد بھی اس درس قرآن حدیث دے سرپرست نے حاجی محمد یاسین اقبال صاحب میں انہاں واسطے بڑی دعا کرنا میں جب میں نے پتہ لگا صحت نہیں ٹھیک میں ہر محفل وچ مسجد وچ باوضو بیٹھا ہر محفل وچ انہاں واسطے دعا کرنا انہاں دے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے پیار ہے اے مسجد ویکھو نا خوبصورت انہاں سنگیاں نال رل کے کتنی سونی بنائی تے میں اگلے دن دعا کیتی میرے اتھرو آ گئے میں کہ ربا جس محبت نال انہاں تیرا گھر بنایا نا
وہ میں پیار نہ دعا کرنا ساڑھے حاجی یاسین اقبال صاحب نو صحت دے، شفا دے، تندرستی عطا فرما، انہاں نو تعدیر دین تے مسلک دی خدمت دی توفیق دے۔ تسی سارے جس محبت نال آئے ہو، میں آخری گزارش یہ کرنی ہے، اگر تے کسے میرے بھائی نو آج دے درس نال کچھ اندروں آواز آئے، اے نہیں میرے کہن تے نہیں، تواڈے اندروں آواز آوے اج دین دیاں چنگیاں چنگیاں گلاں ساں سکھیاں نے تے سمجھیاں نے قرآن تے حدیث دی روشنی وچ سانو انہاں گلاں دی سمجھ آئی ہے تے سرور آیا ہے، تے پھر میں کوشش کراں گا اگلے درس وچ تساں کلیاں نہیں ہونا، اگلے درس وچ کلیاں نہیں ہونا، پھر کوشش کرنی ہے جڑا قرآن حدیث دا نور اج اساں حاصل کیتا ہے نا، ساڈے دوسرے دینی بھائیاں تک بھی روشنی پھیلے، کسی ایک بندے دی سمجھ بھی دین دی گل آ گئی نہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا۔ میں امید کراں گا اپنے بچیاں تے نوجواناں کو کوئی ساڈی اس عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلا ہل دے تحت ادھر سے قرآن ہے، میں ایک گزارش کروں گا ساڈے ساتھی بنو، رفیق بنو، اور رفیق یہ نہیں کہ چندہ نہیں تانوں آکھے وے چندہ دیو، تانوں میں آکھے وے اگلے درس وچ 4 5 سنگیاں ساتھیاں دعوت دینی، انہاں نوں نال انہاں نوں آکھنا بھی ایک آ کے سنو تو صحیح قرآن پاک دا درس ہوندا کی، تسی ٹولے مائیے کسے سنتے ہو تو آؤ ایک باری قرآن سنو تو صحیح، اسی قرآن حدیث دی گل کرنے او دے علاوہ کدی کوئی گل کیتی نہیں، تے جدو قرآن دی دعوت دیو گے، حدیث دی دعوت دیو گے، آؤ مسجد سبحانی وچ، آؤ مسجد سبحانی وچ، لیکن عشاء دی نماز با جماعت پڑھو تاکہ جڑا تھوڑا جہا پروگرام لیٹ ہوندا ہے تہاڈی انتظار وچ 4 بندے کٹھے ہو جائیں، تسی اگر عادت بنا لو گے نا کہ عشاء دی نماز اتنے پڑھو کرو گے تے اسی انشاءاللہ 1 گھنٹے دے اندر درس دے کے مکمل فارغ کر دیں۔ آج چونکہ نا میرے ساتھیاں پیار والے جناب سردار محمد صاحب نے محبت نہ محفل سجائی ہے نا، تو میرا بھی دل کیتا انہاں محبت نال محفل سجائی ہے تو بیان بھی ذرا زیادہ ہویا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے یار غار دے صدقے ساڑے حال تے رحم فرمائے۔ کچھ چیزاں میں بیان کیتیاں نے، کچھ بیان نہیں کر سکیا وقت دی کمی دے باعث۔ میں 3-4 سال پہلے نا جمعہ پڑھایا سی سیدنا صدیق اکبر دی شان اتے، وہ ایک یونیورسٹی دا طالب علم نے بڑی محنت نال نا پہلے تو موبائل وچ ریکارڈ کی، وہ میری ساری تقریر انہیں کاغذ تے لکھ لی، لکھ کے انہوں نے مینوں آکھیا جی تواڈے جمعے دی ساری تقریر میں لکھ لی، وہ بڑی خوشی ہوئی ویکھ کے، میں کہ بڑی محنت کی تھی، جن میرے سنگی ساتھی سن انہوں نے کہا جی ساڈی تجویز ہے، خرچہ اسی کرنے ہیں، انہوں چھاپ دئیے، یہ الحمدللہ 1 دفعہ چھپی، پھر دوسری دفعہ چھپی، پھر تیسری دفعہ، یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی ہے، یہ دے وچ صدیق اکبر دی شان بیان کی گئی، وہ جمعے دی پوری تقریر چھپی، یہ نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں یہ امید کراں گا سارے سنگی ساتھی ایک کتاب دعا تو بعد ضرور خرید کے لے جاؤ، یہ صدقہ جاری ہے، یہ کتاب ساری پڑھو، پڑھن تو بعد جیڑا پڑھیا ہویا کوئی دینی بھائی ملے انہوں تحفے وچ پیش کر دو تاکہ روشنی کر پھیلے تے حضور دے یار غار ابو بکر صدیق جدیاں شانہ دا ذکر قرآن وچ رب نے کیتا ہے انہاں دی محبت ساڈے دلاں وچ پیدا ہوئے، یہ جاندیاں ایک کتاب ضرور لے جاؤ، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے رب کریم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے رب کریم اس ماہانہ درس قرآن و حدیث کو قبول فرما، عزیز القدر محمد ارشاد اور محمد رمضان کی شادی کے موقع پر، ان کے عقد مسنونہ کے موقع پر یہ جتنا لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، یہ خوبصورت محفل سجائی، بے نیاز رب سے قبول فرما، اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرما، تمام حاضرین کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، ایسی محفلیں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے تمام بیماروں مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بہت ہی مہربان حاجی محمد یاسین صاحب، اللہ ان کو صحت تندرستی شفا عطا فرما۔ محمد سلیم صاحب اس مسجد کے نمازی ہیں، ان کے لیے بھی دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے محمد سلیم صاحب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں صدقہ حضور کے لعاب دہن شریف کا سب کو شفا
صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا، سب کے رزق روزی میں کاروبار میں برکت عطا فرما، آج کے درس قرآن و حدیث کو قبول فرما، ہمارے جتنے بھائی اس درس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کی کوشش محنت قبول فرما کر ان کی تمام دلی اور جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل دعا، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سیرہ پڑھا جائے گا، چند منٹ کے لیے بیٹھیں، بچوں کی شادی ہے۔